والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میرے بیان کا موضوع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقہ کے نال میں نے بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد میں اور تمہاروں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معلم انسانیت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت پانے والی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے ترے طبقے. پہلا طبقہ مہاجرین دا، دوسرا طبقہ انصار دا، تیسرا طبقہ متبعین دا. مکی زندگی کے اندر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کو قبول کردیا ہویا پڑھ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دینا کہ اللہ دے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کیے جانے دے قابل نہیں، زبانی عبادت ہوئے، بدنی عبادت ہوئے یا مالی عبادت ہوئے. اور میں گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر حضور کی نظر رحمت جس وقت وہ صحابی دے دل ہوتا پئی تو آنن فآنن اس کا تزکیہ ہو گیا. چنانچہ تزکیہ اور تطہیر چند نفوس تے بند نہیں، بلکہ جو شخص بھی حضرت دے سایہ رحمت دے تلے آیا سرسد و شاداب ہو گیا، مزکہ اور مصفہ ہو گیا، مطہر اور منور ہو گیا. پھر مکی زندگی کے اندر جنہاں لوگوں نے ایمان قبول کیتا انہوں نے مشکلات برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑے. ہجرت کا حکم آیا تو گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. چنانچہ پروردگار عالم مہاجرین صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم. چوتھا پارہ فرمایا فالذین ہاجروا، بس جنہاں لوگوں نے ہجرت کی تھی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھراں سے نکالے گئے، اپنے گھر بار چھوڑنے ہوتے مجبور ہو گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، توجہ فرمانا، قرآن کیا کہہ رہا؟ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے کے اندر ایذا دیتے گئے، میرے رستے کے اندر ایذا دیتے گئے. وقاتلوا وقتلوا، ایذا سہنے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، کبھی غازی بنے کبھی شہید ہوئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، رب العزت شاہ فرما دیں کہ میں انہاں دے گناہ نو معاف کر دیواں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں انہاں نو جنت اندر داخل کراں گا. اسی طرح ایک دوسرے مقام سے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی تھی، پھر اللہ دی راہ دے اندر مال دینے کی ضرورت آئی تو مال صرف کیتا، جان دینے کی ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دیتی. رب العزت انہاں مہاجرین کے مطلب فرما دے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اس درجے کے اعتبار دے نال کیا ہے؟ اعظم ہے. چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وچوں مہاجرین دا رتبہ زیادہ ہے. مہاجرین صحابہ، مہاجرین صحابہ دے بعد انصار ہیں، او مدینہ منورہ جڑے حضور تے ایمان لائے، پھر انہوں نے مہاجرین دی امدادہ کیتیاں، اپنے گھر بار بھی پیش کر دیتے. چنانچہ رب العزت مہاجرین اور انصار دی تعریف کردہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جن لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی تھی، پھر اللہ دے راہ دے اندر جہاد کیتے. والذین آووا ونصروا، انصار مدینہ نے ذکر ہے. والذین آووا ونصروا، جنہاں لوگوں نے مہاجرین کو ٹھکانے دیتے، مہاجرین کی امدادہ کیتیاں، اللہ تعالیٰ اپنی لارائب کتاب کا ارشاد فرمانے اولئک هم المؤمنون حقا. توجہ فرمانا، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرمانے اس سچے اور پکے مومن ہیں، اس سچے اور پکے مومن ہیں. تو جنہ مہاجرین اور انصار کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا. اگر انہاں تو تنقید کرا گئے، انہاں تو جرح کرا گئے یا انہوں نے نہ منا گئے تو انہوں کا نقصان کو نہیں ہونا، یاد رکھنا، بلکہ انکار دی وجہ دے نال او شخص یا او جماعت اپنا نقصان کر رہی ہے. جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو پھر ہجرت نہیں رہی، فتح ہونے کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا. تو فقہ مطلب بعض جڑے ایمان لائے قرآن مجید انہوں نے متبعین کہنا، جڑی آیت کریمہ میں نے پڑھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار.
سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرہ وچوں اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے انصار وچوں والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جنہ لوگوں نے انہاں مہاجرین اور انصار دی اچھے طریقے دے نال پیروی کی۔ ذرا توجہ فرمانا، کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے مہاجرین اور انصار دی اچھے طریقے دے نال پیروی کی تھی۔ اللہ فرمانے میں انہاں سے راضی اور میرے سے راضی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، سنی مذہب۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال متبعین کے اندر آج اہل سنت والجماعت بھی ہیں، آج اہل سنت والجماعت بھی ہیں۔ صحابیوں کا درجہ ختم ہے، کوئی شخص ان صحابی بن نہیں سکتا، لیکن متبعین قیامت تک آندے رہ سکتے، متبعین قیامت تک آندے رہ سکتے۔ متبعین کس کو کہنے؟ کہ جڑے لوگ مہاجرین اور انصار دی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، وہ طبقہ کیڑا ہے؟ بولو، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت وہ طبقہ ہے جڑا مہاجرین دی بھی اتباع کر رہا اور اہل بیت دی بھی اتباع کر رہا۔ پھر جس وقت صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے، اس کے اندر ازواج مطہرات بھی آندیاں، اس کے اندر بنات رسول بھی آندیاں، اس کے اندر نواسی بھی آ رہے ہیں، نواسیاں بھی آ رہی ہیں۔ کیوں کہ جنہیں رشتے کے اندر ازواج ہیں وہ رتبے کے اندر صحابیات ہیں، جنہیں رشتے کے اندر حضور کی بیٹیاں ہیں وہ رتبے کے اندر کیا ہیں؟ صحابیات ہیں۔ جن رشتے کے اندر نواسے نواسیاں ہیں وہ رتبے کے اندر بولو کیا ہیں؟ صحابیات ہیں۔ تو جس صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، اہل بیت کی بھی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تعریف خدا میں اہل سنت والجماعت صحابہ کر دیں، اہل بیت نہیں کر دیں۔ کون کہنا؟ حضرت قائی صاحب رحمہ اللہ نے ساڑھے ایک طرفین رافسی، ایک طرفین خارجی۔ رافسی وہ ہے کہ جنہیں پنجاں دے بغیر سارے نے منکر ہیں، وہ کہ ہیں رافسی، اور دوسرا نام نادا کیا ہے شیعہ۔ اور دوسری طرف خارجی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جرے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل دے بھی منکر ہیں۔ چنانچہ خارجی جس وقت پیدا ہوئے، انہاں بدبختہ نے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے نعرہ بلند کیتا، شیر خدا تساں نے تحکیم منی ہے فیصلے دے واسطے، اور قرآن کہنا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت حق ہے لیکن ظالم باطل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو خوارج پیدا ہوئے۔ پھر جس وقت پاکستان کے اندر محمود عباسی وغیرہ اس کے چیلیاں نے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اپنی کتاباں دے اندر غلط لکھنا شروع کیتا، تو اس کا جواب کہنے دیتا ایک کتاب نہیں، 3 عظیم کتاباں، خارجی فتنہ حصہ اول، خارجی فتنہ حصہ دوم اور کشف خارجی۔ اور جس وقت خوارج کی شاخ یزیدی پیدا ہوئے،
اج اسلام آباد کے اندر بھی کچھ یزیدی موجود ہیں، کراچی کے اندر زیادہ ہیں. انہوں نے وقت نے صاف لکھا استغفر اللہ معاذ اللہ یزید امیر المومنین ہے اور امام حسین باغی صاحب. حضرت نے مستقل مضمون لکھا، مستقل کتاب لکھی ہے. تو اسیاں آل سنت والجماعت، آل سنت والجماعت صحابہ نو بھی منن والے، آل بیت نو بھی منن والے، نہ اسی رافضیاں نہ اسی خارجیاں نہ اسی مودودیاں نہ اسی یزیدیاں اور نہ اسی مماتیاں. کیوں؟ آل سنت والجماعت دے عقائد و نظریات اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی لالائل کتاب قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے. ساڑھے اعمال اللہ دے فضل و کرم دے نال سنت مطہرہ سے ثابت ہے. حضور دی سنت سے ثابت ہے. فرض تو اللہ نے بھیجے نا، بس زور دے فرض کتنے ہیں؟ انہاں فرضوں سے پہلے بھی کچھ رکعتیں پڑھ دو نا، کچھ بعد میں 2 رکعتیں اور کچھ نفل بھی ہے نا، مستحب دے درجے ہیں. ہر مسلمان نیت کردہ 4 رکعتاں نماز سنت مطابقت رسول کہنے کو. اگر کوئی تواڈے کول پوچھے کہ 4 رکعتاں کیوں پڑھیاں تو تسی کہو گے کہ حضور دی سنت ہے. پھر کوئی سنت وقتہ ہے، کوئی سنت غیر وقتہ. مثلا صبح دی 2 سنتاں دی بڑی اہمیت ہے، چھوڑیاں نہیں جا سکتی. سورج نکلنے کے بعد قضا بھی کر سکتے ہو. زور کی پہلی 4 سنتاں سنت کیا ہے؟ وقتہ. اثر کی پہلی 4 سنتاں سنت کیا ہے؟ غیر وقتہ. کیوں؟ حضور نے کدی پڑھیاں کدی چھوڑ بھی دیتیاں. تو سنی مسلمان جنہیں حضور نے ہمیشہ پڑھیاں وہ فرائض سے پہلے ہمیشہ پڑھ رہا، فرائض کے بعد بھی پڑھ رہا. اور جنہیں حضور نے کدی پڑھیاں کدی چھوڑ دیتیاں وہ سنی مسلمان بھی وقت ہوئے تو پڑھتا، نہ ہوئے تو نہیں بھی پڑھتا. تو میں گزارش کرنا کہ سنی مسلمانوں کے جتنے اعمال ہیں، اور حضرت علامہ توسویر رحمہ اللہ اتنے بھی ایک بار تشریف لا دیا تو سنے تقریریں بھی سنیاں. اکثر فرمانے سن کہ میں اپنے عقائد و نظریات ہوتا ہے قرآن دی مہر اور اعمال ہوتا ہے سنت دی مہر دکھانا، سنت دی مہر دکھانا. اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل سنت والجماعت جو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مہر موجود ہے. اور سنی مذہب کتنا سچا ہے، مخالف بھی اقرار کرنے ہوتے ہیں مجبور ہے. مخالف بھی اقرار کرنے ہوتا ہے. مخالفین کی معتبر کتاب ہے جامع الاخبار، نجف اشر الدین شبیر کتاب ہے، جس ہوتا ہے روایت موجود ہے علاوہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی سنت والجماعت. توجہ کرنا، جس شخص کے دل کے اندر آل محمد کی محبت ہوئی، تھوڑے دل اندر تو ہے یا کوئی ہے نا. شیعہ کتاب کہتی ہے کہ اس کی موت مذہب آل سنت والجماعت کا آئی. جس دل کے اندر آل بیت کی محبت ہوئے اس کی موت کس مشرق تانی؟ کون کہہ رہا؟ شیعہ کتاب کہہ رہا مات علی سنت والجماعت. یاد رکھنا محبت کس کو کہتے ہیں؟
جڑا کام امام حسین نے کیتا اس نو کر، جڑا کام امام حسن نے کیتا اس نو کر، اس نو کہندے محبت۔ اگر انہوں نے وصیت کے خلاف کرو تو اس میں محبت کیسے؟ امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر صبر کی وصیت فرمائی یا کون؟ تو اہل سنت والجماعت صبر کرتے ہیں، خلاف شرع کوئی کام روتے پٹتے کیونکہ شہید زندہ زندیاں نے کوئی عقل مند پڑتا۔ ہاں میں نے بھی ویکیا تو سب بھی ویکیا سی کہ قوم جس لیڈر سے ناراض ہوئے سڑک تے نکل کر کے کہنی ہے ہائے ہائے ایوب سنے نہیں ہے کوئی لیڈر نے کہا دیا او ہائے دا کلمہ سجدہ نو نہیں کہتے دشمن دے متعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت امام کربلا نو ہائے اسی کہتے ہیں واہ اسے، واہ اسے جس نے جان قربان کر دیتی، لیکن ایک فاصل تے حد ہوتا حد او آخری گا۔ اہل سنت والجماعت اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل بیت دی کشتی کے اندر بیٹھا، جی کشتی نوح دی طرح مضبوط کشتی ہے، اور اصحابی کا نجوم انہاں ستارے نو ویکھ کے اپنی زندگی دی سفر نو طے کر رہے ہیں۔ ساری کشتی بھی مضبوط اور نشان منظر بھی اصحابی کا نجوم مضبوط ہے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ طبقہ ہے جڑا صحابہ نو بھی منن والا ہے اور بیت نو بھی مننے والا ہے۔ اسی طرح جامع اخبار تو دوسرے روایت موجود ہے کہ جس کی موت مذہب اہل سنت والجماعت تے آئی اس تے عذاب قبر نہیں ہونا، نہ قیامت والے دڑے سختی ہونی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امن والو مینوں اور تانوں پکا سنی بنائے، سچا سنی بنائے۔ میرا تہاڈا عمل کوئی بھی سنت رسول کے خلاف نہ ہو، میرا تہاڈا عمل بھی کوئی بھی صحابہ کے خلاف نہ ہو، میرا تہاڈا عمل بھی کوئی بھی اہل بیت کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں بھی مرنے تک قائم و دائم رکھے اور تانوں بھی مرنے تک قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خلافت راشدہ یہ تھے امیر تاریخ ختام علیہ سنت